بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز۔ سب سے پہلے تو نئے سال کی میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اس نئے سال کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا سال اور آگے آنے والا ہر لمحہ ہر وقت ہمارے لیے خیر و عافیت کا ہو، ہمارے لیے تمام جو جائز حاجات ہیں ان کی قبولیت کا ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو بیمار ہے تو اللہ پاک انہیں شفا عطا کرے، جو قرض کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا غیب سے انتظام فرما دے قرض اتارنے کا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلا دے، دور رکھے، ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویورز، آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ مہربان رہے تو بس رجب کے مہینے سے ذکر و اذکار سٹارٹ کر دیں، کیونکہ بزرگان دین جتنے بھی جو ہیں ان کا یہی، ویسے تو وہ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ خاص جو مہینے ہوتے ہیں رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 ماہ جو ہوتے ہیں اکٹھے، یہ بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ اس میں روزے وغیرہ بھی رکھنے کا جو زیادہ ثواب ہوتا ہے، آپ سب جو لوگ رکھتے ہوں گے وہ جانتے بھی ہوں گے، اور شوق سے بھی لوگ رکھتے ہیں، تو اس میں یہ سب جو ہے سب سے زیادہ ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ تو ہم جب رجب کے مہینے سے ذکر و اذکار شروع کر دیتے ہیں تو اس کا جو ہمیں رزلٹ اور ریوارڈ جس کو بولتے ہیں وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں مل جاتا ہے۔ جب ہم رجب کے مہینے سے ہی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ بزرگان دین کا جو ہے عمل ہے کہ وہ رجب کے مہینے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اپنی عبادت بڑھا دیتے ہیں، یعنی ذکر و اذکار جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں ان جو منتھ ہوتے ہیں رجب میں، شعبان اور رمضان میں۔ اس لیے یہ جو میں آج آپ سے عمل شیئر کر رہی ہوں یہ پیر و مرشد کا دیا ہوا عطا کیا ہوا عمل ہے، جو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، میں آپ سے وہی شیئر کر رہی ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی رجب کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ایسے عمل ہے کہ ان کو ہم باوضو بے وضو بھی کر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، یہ ایسے اللہ کے اذکار ہیں۔ تو جو کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے، اگر ثواب کمانا چاہتا ہے، اپنی حاجات کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون حاصل ہو جائے، روحانی، ذہنی، دلی سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، اور اس کے مسئلے اپنے آپ حل ہوتے چلے جائیں، تو بس وہ ذکر و اذکار کو شروع کر دے۔ کس طریقے سے اب آپ نے کرنا ہے، یہ جس طرح سے ہم رمضان کے عشروں میں عبادت کرتے ہیں کہ پہلے عشرہ میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے عشرے میں یہ پڑھنا ہے، تیسرے عشرے میں یہ پڑھنا ہے، اسی طرح سے یہ رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو رجب کے مہینے کے ساتھ ہی اسی طرح سے، یعنی پہلے عشرے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، دوسرے میں کیا پڑھنا ہے، تیسرے میں کیا پڑھنا ہے، یہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے، اور جو میری ویڈیو ہے اس کو لائک ضرور کرتے تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور ویڈیو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ویورز، آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے اب وہ نوٹ کر لیجئے، کوئی بھی ایک ٹائم آپ فکس کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دنوں میں، رجب کا مہینہ سٹارٹ ہوا، پہلے 10 دنوں میں آپ نے کیا ذکر کرنا ہے وہ آپ نوٹ کیجئے۔ صرف آپ نے کوئی بھی ایک ٹائم آپ نے فکس کیا، لیکن پھر اس طرح کریں کہ پھر آپ نے روزانہ پھر وہی جو ٹائم فکس کیا تھا نا اس ٹائم پر ہی کر لیں، بہتر ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، پہلے عشرے کی جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا زیادہ تعداد میں پڑھ لیں، آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اگر کوئی حاجت رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ رکھ لیں، دعائیں مانگنا چاہتے ہیں نیت کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ الحی القیوم، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام اس طریقے سے ملا دینے، یہ سب نام ہی اللہ کے، سبحان اللہ الحی القیوم، یہ پہلے 10 دنوں کا ذکر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔
رجب کے مہینے کا پہلے 10 دنوں میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح روز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ، 100 دانوں کی تسبیح، یعنی 100 کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ الحی القیوم۔ یہ پہلے 10 دنوں کا ورد ہو گیا، جو آپ نے روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں والی۔ اس کے بعد جب دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا تو پھر 11 رجب سے آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اللہ کا نام صمد، ٹھیک ہے، سبحان اللہ الصمد، اس طریقے سے سبحان اللہ الصمد۔ یہ دوسرے 10 دنوں کا جو ہے دوسرے عشرے کا یعنی کہ ذکر ہے، آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بھی آپ نے اسی طرح سے ایک تسبیح روزانہ 100 دانوں والی 10 دن پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا عشرہ ہو گیا۔ اب جو تیسرے عشرے اور آخری عشرے کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تیسرا عشرہ اسی طریقے سے آپ نے درود شریف جو ہے وہ شروع میں بھی پڑھنا ہے، اور دعائیں مانگنے کے بعد بھی، جب یعنی 100 کی تعداد پوری ہو جائے روزانہ آپ نے دعائیں بھی مانگنی ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے عشرے میں جو آخری ہے اس میں آپ نے سبحان اللہ رؤوف الرحیم، یہ اللہ کے 2 نام ساتھ ملا دینے، ان 2 ناموں کے ساتھ سبحان اللہ رؤوف الرحیم، یہ اللہ کے 2 نام اس کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں گے باقی 2 ناموں کے ساتھ۔ سبحان اللہ یہ بھی دونوں اللہ کے نام ہے، سبحان بھی اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، تو اسی طرح سے پھر آگے آپ نے رؤوف الرحیم ملا دینا ہے، سبحان اللہ رؤوف الرحیم۔ اس طرح سے آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور یہ اس طرح سے آپ کا پورا رجب کا مہینے کا یہ ذکر و اذکار جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ انہیں باوضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، کہنے کو تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ بیٹھ کے کریں گے زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ آپ نے پورا مہینہ اسی طرح سے ان ذکر و اذکار کو کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنی دعائیں آپ، جو لاسٹ آپ کا ڈے ہوگا اس کا وظیفے کا، اور رجب کا بھی لاسٹ ڈے ہوگا، تو آپ بے شمار اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور پھر شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اس طرح سے۔ اور یہ ذکر و اذکار جو ہے رجب کے مہینے کے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔